اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر ہے جی. یہ 35ویں، جب آپ کی 25 سال میں نکاح ہوا نا، باقی سال نکاح ہو گیا، تجارت کا کام حضور کرتے رہے اور بقیہ امور انجام دیتے رہے، لیکن ایک اچھا نام اور اچھا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے مکے میں گونج چکا تھا. آپ ایک اپنی شناخت رکھنے لگے، ایک اچھی شناخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں قائم ہو گئی. بیت اللہ شریف یہ اس کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی ہے. پہلی مرتبہ بعض نے اس سے زیادہ بھی ذکر کیا ہے، پہلی مرتبہ بعض نے نکل کیا حضرت فرشتوں نے کی ہے. پہلی مرتبہ کس نے کی ہے؟ فرشتوں نے کی ہے. اور بعض نے ذکر کیا کہ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. وہ خانہ کعبہ نہیں ہے جو کالا جس کے اوپر کپڑا ڈلا ہوتا ہے، اس کو، آسے پاسے کی عمارت نہیں، وہ جو خانہ کعبہ ہے نا، وہ جو حتیم جس میں ہے، وہ عمارت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جس کے متعلق آپ نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے، وہ یہی خانہ کعبہ کی عمارت. کیونکہ آدم علیہ السلام نے جب تعمیر کی اور نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان نوح آیا تو اس وقت اس کو اٹھا لیا گیا تھا، بس اس کے آثار کچھ باقی تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا کہ فلاں جگہ پر تعمیر ہے، اس بنیادوں کو پھر اٹھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور دوسری مرتبہ تعمیر کی. تیسری مرتبہ قریش نے تعمیر کی. یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنائے ابراہیمی پر تعمیر شروع ہوئی، لیکن شرط یہ رکھی گئی کہ تعمیر کے وقت میں اصل میں ایسا تھا کہ یہ نشیبی جگہ تھی. بیت اللہ کعبۃ اللہ جو تھا نا، کعبۃ اللہ یہ نشیب. ابھی بھی آپ چلے جائیں نا، اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے. جو مطاف ہے نا، مطاف باہر سے آپ داخل ہوں گے نا، باب عبدالعزیز سے داخل ہوئے تو آپ وہاں سے نیچے اتریں گے سیڑھیوں کے ذریعے، پھر آپ مطاف میں جائیں گے. یعنی کعبۃ اللہ کے قریب اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آنا پڑے گا. اس زمانے میں بھی ایسا تھا کہ کعبۃ اللہ کی جگہ نیچے تھی، اطراف کی جگہ اونچی اونچی تھی، تو بارشیں ہوتی نا تو سارا پانی کعبۃ اللہ کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے دیواریں بوسیدہ ہو گئی تھیں، عمارت کے اندر بوسیدگی آ گئی تھی. تو اس لیے تعمیر کو اچھا کرنا اور نئے اثر نو تعمیر کے لیے کی حاجت پیش آئی تھی. تو دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے، اس لیے قریش کو اس کی اثر نو تعمیر کا خیال پیدا ہوا. کسی غیر قوم کی طرف سے قبضہ کر کے گرا دینے کا واقعہ اس عمارت کے ساتھ 5000 سال سے نہیں ہوا. ایسا شرف دنیا کی کسی عبادت خانے کو حاصل نہیں. اسی اثناء میں قریش کو خبر ملی کہ ایک تجارتی جہاز جدے کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے. ولید ابن مغیرہ سنتے ہی جدے پہنچے اور اس کے تخت خانہ کعبہ کی چھت کے لیے حاصل کر لی. اس جہاز میں ایک رومی معمار بھی تھا جس کا نام باقوم تھا. باقوم ولید نے اس کو بھی ساتھ لے لیا. ابن اسحاق نے بیان کیا کہ جب جدید تعمیر کے ارادے سے بیت اللہ کو گرا دینے کا مشورہ ہوا تو تمام لوگ ڈر گئے کہ کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے. اللہ کا گھر منہدم ہو رہا ہے نا، تو کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے. اس موقع پر ولید ابن مغیرہ کہنے لگے، گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح کا ہے یا فساد کا؟ مطلب تو ارادہ تو اصلاح کا ہے نا، کہ ہم اس کو اچھا کریں گے. انہوں نے کہا اصلاح کا. اس نے کہا اصلاح کرنے والوں کو اللہ ہلاک نہیں کرتے، اصلاح کرنے والوں کو اللہ ہلاک نہیں کرتے. پھر وہ کہنے لگے کہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اسے کون گرائے گا؟ ولید کہنے لگے یہ کام میں کروں. تم نہیں کرتے، تمہیں ڈر لگتا ہے نا، میں کرتا ہوں. لیکن کیونکہ ہمارا مقصد فساد نہیں ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ بیت اللہ کی اچھی تعمیر ہے، اس لیے میں چڑھوں گا اوپر، اس کو میں اوپر سے گراؤں. کسی برائی کا میرا ارادہ نہیں. یہ کہہ کر اس نے عمارت کو گرانا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ آج کی رات ہم دیکھتے ہیں
اسے کچھ ہوا تو ہم یہ کام روک دیں گے، اور اگر اسے کچھ نہ ہوا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام سے کیا ہے، راضی ہے۔ ڈرتے تو تھے نا۔ تو اس لیے ہم سب مل کر کعبہ کی عمارت گرا دیں گے۔ چنانچہ جب ولید کو کچھ نہ ہوا تو اگلے روز سب نے مل کر کعبہ کو گرا دیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بنیادیں جو نیچے پتھر ان کے لگائے ہوئے تھے نا، وہ نکل آئے، بنائے ابراہیمی۔ جب قریش کے مختلف قبیلوں نے عمارت کے حصے آپس میں تقسیم کر کے تعمیر کا کام شروع کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ابو وہب بن عمر مخزومی نے قریش کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ حلال کمائی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ حلال کمائی ہونی چاہیے۔ زنا، چوری، سود، اس کا پیسہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے۔ اب دیکھو یہ چیزیں ہیں حاصل کرنے والی، کہ دیکھو آدمی کے پاس بہت کچھ ہو لیکن مخلوط ہو، حلال حرام سب کچھ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ دیکھو ان لوگوں کی صفات دیکھو کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے آئے ہیں تو کیا دل میں ارادہ ہے کہ پاکیزہ اور حلال مال خرچ کریں۔ پھر تعمیر کے لیے جب انہوں نے بنیادوں پر اٹھانا شروع کیا جی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں شامل تھے اور دوش مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے، یہاں تک کہ شان مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھل گئے تھے، پتھر رکھنے کی وجہ سے شان مبارک آپ کے چھل گئے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی جب یہ بنائے ابراہیمی پر اٹھایا نا قریش والوں نے، تو حلال مال اتنا نہیں تھا کہ پورے بنائے ابراہیمی پر بیت اللہ کو اٹھایا جاتا، تو جتنا اٹھایا جا سکتا تھا اتنا اٹھا دیا اور باقی کے گرد ایک چھوٹی سی دیوار قائم کر دی، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ حتیم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بیت اللہ شریف کا، کعبۃ اللہ کا حصہ ہے لیکن کعبۃ اللہ سے باہر ہے۔ بعد میں جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کو کیا تو پھر دوبارہ ملا لیا گیا تھا، لیکن پھر دوبارہ اسی حجاج ابن یوسف کے زمانے میں سے ابھی تک اسی ترتیب پر ہے کہ یہ حتیم کا حصہ باہر ہے۔ یہ جو حتیم کا حصہ باہر ہے اس کی بھی بڑی حکمتیں اللہ جل جلالہ عما نوالہ رکھی ہیں۔ امیر آدمی کے لیے یا فرما روا چلے جاتے ہیں یا کسی کے لیے کوئی خاص معاملہ ہوتا ہے تو کعبۃ اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ اندر چلا جاتا ہے۔ غریب آدمی بیچارہ اگر وہ حتیم کے اندر نماز پڑھتا ہے تو ایسا ہی ہے گویا جس طرح اس نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز ادا کی ہے، گویا اس نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ تو لوگ بڑے ناز سے کہتے ہیں میں وہ ہوں، ہمیں غلط کام یہاں کرتا ہو، بڑے فسوق سے کہتے میں وہ ہوں جس کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا گیا تھا۔ بھائی تمہارے لیے کھولا گیا تھا، تم تو فرما روا تھے۔ ایک غریب آدمی ماتڑ بیچارہ ہے، اس کو لیے کون کھولتا ہے؟ وہ حتیم میں نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے ایسے ہی جیسے کعبۃ اللہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ، اللہ تعالیٰ کا بھی عجیب نظم ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی اللہ اللہ ہے۔ خیر یہ معاملہ ہوا۔ اس